اصل شکر کیا ہوتا ہے؟ اصل شکر کیا ہوتا ہے؟ مالک کی طرف سے جو چیز آئے، مالک کی طرف سے جو چیز آئے اس کو انعام سمجھنا۔ وہ انعام ہے، وہ نعمت ہے۔ تو جب اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو آپ نعمت سمجھیں گے تو آپ شکر میں ہی رہیں گے، صبر تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، چتا جلائی جا رہی ہے، آگ بھڑکائی جا رہی ہے، کہا اللہ سے اس کو بجھا دے؟ کہا فرشتوں سے کہ تم اس کے بجھانے کا بندوبست کر دو؟ کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس کا قبول کرنا شکر ہے۔ اللہ نے خود ہی اس آگ کو میٹ دیا۔ اللہ کے رسول نے، ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے درخواست نہیں گزاری۔ پھر آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ خیال آ سکتا ہے دل میں کہ یہ میرا وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر پتہ نہیں کیا ہو، مگر کیونکہ من جانب اللہ ہے اس لیے قبول ہے۔ یہ شکر کے پہلو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں، طائف والوں نے بہت تنگ کیا میرے آقا کو۔ فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں، مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک پروگرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولادیں اسلام لے آئیں گی۔ یہ شکر کے پہلو ہیں۔ اسی لیے تمام اولیاء الظام نے اس کے مضمون باندھے ہیں، اپنی ٹیچنگ میں یہ سکھایا ہے، اور دو لفظ اکٹھے استعمال کیے ہیں، کبھی اکیلا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ترین ولی، آپ نے ذکر کیا راضی با رضا، راضی با قضا۔ جو بظاہر دنیا داری کے مطابق مفاد کی بات آ رہی ہے، تیرے فائدے کی بات آ رہی ہے، اس پہ تو سارے ہی راضی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں لوگ اس پہ راضی ہوتے ہیں، مگر جو تیرے نقصان کی بات آ رہی ہے اس پہ بھی اتنا ہی راضی ہونا ہے جتنا کہ رضا پر۔ اگر اس پر آدمی اتنا راضی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناشکروں میں ہے۔ صبر کی بات تو آگے ہے۔ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے، پازیٹیو آئے، نیگیٹو آئے، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ آپ کو ہر حال میں قبول کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ۔ اگر آپ اس میں بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو شکر سے آؤٹ ہو گئے۔ ہمارے یہی طریقے ہیں، جو ہم کمزور لوگ ہیں اور دین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر تو اللہ میری خواہش پوری کر دے تو میں شکر گزار بندہ، اور اللہ اگر میری خواہش کے مطابق نہ کرے، اپنی خواہش پوری کرے، تو میرا جو ہے شکر وہ کہاں جاتا ہے؟ ہمارا شکر ہماری خواہشات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ میری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ لذیذ چیزیں میسر آ رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا یہ شکر ہے؟ یہ شکر کا مذاق ہے۔ شکر کی جو روح ہے نا، وہ سمجھ لیں۔ جب آپ کی روزانہ کی جو اللہ سے ڈیمانڈیں ہیں، جب وہ رک جائیں گی تو شکر گزار ہو جائیں گے۔
آپ دیکھیں دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یا کھاتے رہتے ہیں؟ تو جب آپ نے خواہشوں سے ہاتھ کھینچ لیا، شکر گزاروں میں شامل ہو گئے، شکر گزاروں میں شامل ہو گئے۔ تو شکر گزاری کیا ہے؟ خواہشوں سے ہاتھ کا کھینچ لینا، اپنی آرزوؤں کو چھوڑ دینا، بالکل ترک کر دینا۔ ہماری تو ڈیمانڈیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کیا ڈیمانڈ سکھائی؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ عرب میں 70 سے مراد ہوتی ہے لاتعداد، کہ میں دن میں لاتعداد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور شکر کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ شکر کیا ہے؟ جب تیری فرما برداری خداوند میں اضافہ ہو جائے تو شکر گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہوتا، دعائیں کر رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں، ہم فرما برداری ترک کر دیتے ہیں۔ آپ کی خواہشیں پوری ہوں نہ ہوں، فرما برداری میں اضافہ شکر ہے۔ میرا خیال ہے اس میں جذبات زیادہ ہیں، اور کوئی ایسی سچائی یا حقائق کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہوا کرتا پھر تو اللہ چہرے پہ بھی لکھ دیتا کہ یہ گنہگار ہے اور یہ نیک ہے۔ اللہ تو پردہ پوش ہے، اس نے تو انسانوں کی خوبیوں، کمالات اور برائیوں، سب عیبوں کو چھپایا ہے۔ اس طرح تو یہ نیکڈ کرنے والی بات ہو کہ بدبو آ جائے اور پتہ لگ جائے، ایسا ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوا کرتا تو پھر تو کوئی بندے کا بھید چھپا ہی نہ رہتا۔ جب اللہ والے کو پتہ لگ جاتا تو اللہ والے سے اور بہت سو کو پتہ لگ جاتا، بھائی یہ تو گنہگار آدمی ہے، یہ تو دوست کی آدمی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، مگر اس کی اصل بات کیا ہے؟ جب آپ برائیاں کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک خوف اور گلٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کے اندر چہرے پہ سے رونق اللہ اتار لیتا ہے، اور اس کی جگہ مرجھایا ہوا چہرہ ہو جاتا ہے، کھلا ہوا چہرہ نہیں ہوتا، آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہوتی، ایک جو چمک ہوتی ہے جسم کی، ماتھے کی، وہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ گناہ میں گلٹ پیدا ہوتا ہے، ایک خوف پیدا ہوتا ہے، یہ گناہ کا خاصہ ہے، اور وہ ظاہر نظر آ جاتا ہے اگر کوئی غور سے دیکھنے والا ہو۔ اور جو اچھائیاں کرنے والا ہے، جو نیک بندہ ہے، وہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خوف اور گلٹ نہیں ہوتا، بوجھ نہیں ہوتا، وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوتا ہوں پھول کی مانند ہوتا ہے۔ اس کے رویے سے پتہ لگ جاتا ہے، خوشبو ہے سچ کوئی پیدا نہیں ہوتی، یہی خوشبو ہے کہ جو اس کے چہرے سے اس کا رویہ پھوٹتا ہے، نظر آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ سوچ کیا رہا ہے۔ اب ایسی مشینیں بھی سائنس نے ایجاد کر لی ہیں جو آپ کی روحانی کیفیت کو، یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، اس کو چیک کر لیتی ہے، اس کو ناپ لیتی ہے۔ کیوں؟ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور جو سچ بولتا ہے اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے، کیونکہ گلٹ کا جو خوف ہے نا، وہ اس کی دھڑکن کو بڑھا دیتا ہے، نبض تیز ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیات ضرور ہوتی ہیں، خوشبو والی بات